ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 تک ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 کور کریں گے۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ان الذین آمنوا، بشک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس میں ان حرف نصب اور آگے فعل۔ ان الذین، ان اس میں حرف ناصبہ ہے، اور ان کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور الذین یہاں پہ ان کا اسم ہے، اور یہاں پہ الذی اسم موصولہ بھی ہے چونکہ، تو یہ مذکر جمع کے لیے الذین۔ آمنو، مادہ الف میم نون، باب مزید فی کا اسلمہ، اور اسلمہ کے پیٹرن پہ ماضی کا پہلا صیغہ آمنا، مضارع کا پہلا صیغہ یؤمنو، اسلمہ یسلمو، اور آیہ مبارکہ میں آیا آمنو، یہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے؟ اسلمو کے وزن پہ، اور یہ وہ سب ایمان لائے، فعل ماضی جمع غائب مذکر۔ والذین ہادوا والنصارى، اور وہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، اسم موصولہ والذین، اور آگے فعل ہے۔ ہادو، یہ مادہ ہے ہا واو دال، باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ نصرہ کے پیٹرن پہ ہادا، مضارع کا پہلا صیغہ یہودو، ہادا یہودو، نصرہ ینصرو کے وزن پہ ہے، اور اس میں چونکہ حروف علت ہے واو، تو واو بدل کے الف بنا ہودا بجائے بنا ہادا۔ ہادو کدھر ہے جی؟ ہادو، یہ دیکھیں نصرو، یہ ماضی جمع غائب مذکر، ہادو نصرو کے وزن پہ ہے، وہ سب یہودی بنے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادو ہم پڑھ رہے ہیں، والنصارى والصابئین، یہ کیا ہیں سارے؟ ان الذین ہم نے پڑھا، ان حروف ناصبہ میں سے ہے، اور الذین اسم موصولہ ہے، اور ہادو اس کا صلہ ہے، یعنی وہ لوگ، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہادو، تو صلہ کے طور پہ آیا۔ اور والنصارى اور صابئین، اس میں واو دونوں عاطفہ ہیں، اور نصارہ اور صابئین بھی ہادو کی طرح ہے الذین کا صلہ۔ معطوف یعنی واو عاطفہ کے بعد اسم جو آتا ہے وہ پہلے والے اسم کے تابع ہوتا ہے، تو والذین کے بعد جو ہادو آیا، اس کے بعد نصارہ بھی اسی پوزیشن میں ہوگا، صابئین بھی اسی پوزیشن پہ ہوگا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین میں دیکھیے، والذین ہادوا، والذین نصارى، اور والذین والصابئین، تو یہ سارے جو ہیں یہ صلہ ہیں ہادو کے۔
النصارہ کیا ہے جی؟ عیسائیوں کا نام قرآن میں آیا ہے۔ السابعین اسم فاعل، دین سے منحرف ہونے والے، مادہ صاد با اور حمزہ، صبا یسبا، یہ ہے سابعین، دین سے منحرف ہونے والے۔ والسابعین من آمن باللہ، تو اور جو سابی ہوئے اور جو ایمان لائے اللہ پر، آمنا، تو یہ معطوف اور یہ ہم نے سب دیکھ لیا۔ آگے من آمن باللہ، اس میں من حرف شرط اور فعل ہے آمنا، اس کو دیکھیں گے ہم۔ من حرف شرط، حرف شرط فعل ماضی کو نہیں بدلتے مگر مضارع کو حالت جزم میں بدل دیتے ہیں، تو آمنا جو ہے وہ ماضی ہے، من کے ساتھ آیا، من حرف شرط، آمنا ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا آمنو کے ساتھ اس کی تفصیل۔ والیوم الآخری، یہ کیا ہے جی؟ مرکب توصیفی، من آمن باللہ والیوم الآخری، اس کی تفصیل میں یہ انا کی خبر ہے ساری، تو انا کی جو خبر ہے ان الذین کے ساتھ انا آیا تھا، تو اس کی جو خبر ہے یہ ساری من آمن باللہ والیوم الآخر اس صورت میں آئی ہے۔ من اس میں حرف شرط ابھی ہم نے دیکھا، اور آمنا فعل ہے، باللہ بی پلس اللہ یہ مرکب جاری ہوا، واو اس میں عاطفہ ہے، اور اس کے بعد معطوف، یعنی عاطفہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ پہلے واو سے پہلے آنے والے اسم کے تابع ہوتا ہے، تو آمنا باللہ اور واو عاطفہ کے بعد پھر الیوم الآخرہ کے ساتھ بھی بی لگا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ باللہ ہے اور آمنا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو جیسے آمنا باللہ اسی طرح آمنا بالیوم، اور یوم کیا ہے؟ الیوم الآخر۔ الیوم الآخر کیا ہے جی؟ یہ مرکب توصیفی ہے، اور صفت کی جنس، عدد، وسعت اور عربی حالت موصوف کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جیسا الیومہ ہے اسی طرح الآخرہ، یعنی یومہ کے نیچے زیر ہے الیومی، اور آخرہ کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے الیومی الآخری۔ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پیچھے ہم نے پڑھا من آمن باللہ، اور اس کے بعد واو عاطفہ کے ساتھ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، یعنی ایمان بھی لایا اور ساتھ نیک عمل بھی کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس میں وَعَمِلَ صَالِحًا کو دیکھیں گے، اور نیک عمل کیا، اس میں واو عطفہ اور عاملہ فعل ہے، اور صالحًا مفعول، عاملہ مادہ ہے، عین میم لام، باب سمیع ماضی کا پہلا صیغہ عاملہ، مضارع کا پہلا صیغہ یعملو، باب سمیع سمع یسمع، عاملہ یعملو، تو عاملہ یہاں پہ کدھر ہے؟ سمیع کے وزن پہ، اس نے عمل کیا، من کے ساتھ آ رہا ہے کہ جو بھی، جس نے بھی کیا کیا؟ عمل کیا، ماضی جو ہے وہ واحد غائب مذکر۔ صالحاً اسم منصوب ہے، مفعول بھی ہے عاملہ کا، عاملہ انہوں نے، اس نے عمل کیا، کیا عمل کیا؟ صالحاً، جنس میں، عدد میں، وسعت میں اور عربی حالت میں دیکھیں گے صالحاً مذکر ہے، عدد میں واحد ہے، اس وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور عربی حالت اس کی منصوب ہے، یعنی زبر کے ساتھ آیا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ اعراب دیکھیں جی، ہم نے پڑھی تھے جو ہمارے اسماء کی کلاسز میں ہیں کہ اعراب بدلتے ہیں، جیسے کتابن ہے دو پیش کے ساتھ، اگر بدل کے یہ کتابن بن جائے یا کتابن بن جائے تو بھی مطلب وہی رہے گا۔ تو اعراب وہ ہوتے ہیں کہ ایسے کلمات جو اپنے زیر زبریں بدلیں مگر مطلب اس کا نہ بدلے، تو وہ ان کی اعرابی حالتیں اس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ تو اعراب دو طرح بدلتے ہیں، ایک جو ہے وہ زیر زبروں کی شکل میں حرکات سے، اور دوسری جو ہے وہ الفاظ سے بدل جاتے ہیں۔ حرکات سے بدلنا، کتابن سے کتابن بن جائے گا، اور کتابن سے کتابن بن جائے گا۔ تو الفاظ سے بدلنے کے لیے جیسے مسلم ہے تو اس کی جمع مسلمون، لیکن جب یہ مسلمون سے زیر میں یا اس میں زبر میں جاتا ہے حالت نصب یا حالت جر میں،
تو مسلمون کے بجائے مسلمین بن جاتا ہے، اور مسلمین دونوں حالتوں میں اسی طرح رہے گا۔ تو یہ عرابی حالتیں ہم نے پہلے بھی تفصیل سے پڑھی ہوئی تھیں، دوبارہ یاد دہانی کے لیے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ جواب شرط ہے جی یہ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فَلَهُمْ اس میں فا حرف عاطفہ ہے، اور اجرہم یہ مرکب اضافی، یعنی ان کا اجر، اجرہم مرکب اضافی ہو گیا۔ عندہ یہ ظرف مکان ہے، یعنی کسی جگہ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ان کے رب کے پاس، یہ پاس جو ہے رب کے پاس، یہ ایک کسی مقام کا ذکر ہے، تو اللہ کے نزدیک ان کا اجر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مفعول فی کہ یہ اس کے دو اقسام ہیں، زمان اور مکان۔ ظرف زمان جو ہے یہ زمانے کی بات ہو تو اس میں یہ آتا ہے، اور کسی جگہ کا ذکر ہو تو وہ ظرف مکان آتا ہے، جیسے یہاں پہ اندہ ظرف مکان آیا۔ ربہم، رب اور ہم یہ مرکب ہے، اور یہ بنتا ہے مرکب اضافی، ربہم ان کا رب۔ ہم اسم ضمیر ہے، اور یہ دیکھیں غائب مذکر جمع کے لیے متصلہ ہے، منفصلہ ہوتا تو بھی ہم ہی ہوتا، اور متصلہ طور پر بھی ہم آیا ہے، تو ہم یہاں پہ ہم بنا۔ ولا خوف علیہم، اس میں دیکھیں ہم ان کے لیے کوئی خوف نہیں، تو یہ کیا ہے جی، اس کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا یعنی واو عطفہ، اور اس کے بعد لا حرف نفی اور مبتدا ہے، اور خوف کیا ہے، مرفوع حالت میں آیا ہے، یہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ خوف اسم مرفوع خبر کے طور پر، علیہم علا اور پلس ہم جو ہے یہ بن گیا مرکب جاری، علا حروف جارہ میں سے ہے۔ ولا هم یحزنون، واو عاطفہ اور لا حرف نفی جیسے یہاں پہ تھا، اور ہم مبتدا، یہاں پہ لا مبتدا ہے اور یہاں پہ ہم مبتدا ہے آگے اگلے والے حصے میں، ولا هم یحزنون، تو یحزنون اس میں اسم مرفوع اور خبر کے طور پر آیا ہے، مبتدا کے بعد خبر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی پچھتاوا ہوگا۔ تو یہ ہم نے سارا دیکھ لیا الحمدللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 جو ہے وہ ہم نے کور کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کی تشریح فرمائی اور اس تشریح کے مطابق جو احکامات فرمائے ان کو سمجھنے، ان سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم ناظرین، آج کی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہے، اس میں بڑا خاص سبق ہے۔ اس میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے نام رکھ لیے، تھے تو سارے مسلمان، اللہ تعالیٰ کے دین کے پیروکار، مگر انہوں نے اپنے نام رکھ لیے، کوئی یہودی بنا، کوئی نصارہ بنا، کوئی صابی بن گیا، اور بعد میں ہم ایمان والے ہیں۔ تو ان ساروں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نام رکھ لینے سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے کوئی یہودی ہو جائے، چاہے کوئی نصرانی ہو جائے، چاہے کوئی صابی ہو جائے، یا بھلے کوئی ایمان والا کیوں نہ ہو، ناموں سے جنت نہیں ملے گی۔ مگر اصل جنت ملنے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ من آمن و عامل صالحا، جو ایمان لایا اللہ پہ اور یوم آخرت پہ اور صالح اعمال کیے تو وہ جنت میں جائے گا۔ آج ہم بھی اسی بات پہ خوش ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم مومن ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ تو کرائٹیریا تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی ایمان اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان، اور خالی زبانی ایمان نہیں ہے بلکہ عملی طور پر عملاً صالحاً وہ بھی کرے گا تو پھر جنت ملے گی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں نہ تو کوئی بتاتا ہے اور نہ ہی ہمیں اپنے ماحول سے ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، تو یہ ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے،
اور اس کے لیے ہمیں قرآن سمجھنا ہے۔ یہ جو کوشش چل رہی ہے الحمدللہ، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، جو ہم نے سیکھا وہ ہم دوسروں تک یعنی آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ دین کی صحیح سمجھ آئے، زندگی کا جو مقصد ہے وہ سمجھ آئے، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے وہ اعمال ہمیں پتہ چلیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، تاکہ ہم جنت میں جائیں، اور یہ کام جو ہے ہمارا لوگوں تک پھیلے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔